دوستو آج کی ہمارے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرولس عثمان کے اس آنے والے نئے ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ 113 کے حوالے سے، جس میں ہمیں سیاست، ایکشن اور سسپینس بالکل ایک ہی ساتھ میں ایک ہی ایپیسوڈ میں دکھائی دیے جائیں گے۔ یعنی اس سے پہلے آنے والے ایپیسوڈ میں یقیناً میں نے آپ کو کئی بار یہ بھی کہا ہے کہ کوئی ایپیسوڈ جس میں ہمیں سیاست دکھائی جاتی ہے، جبکہ کوئی ایپیسوڈ ایسا ہوتا ہے جس میں ہمیں صرف ایکشن دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کے برعکس کچھ ایپیسوڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں صرف سسپینس ہی سسپینس ہوتا ہے۔ لیکن اب میں آپ کو یہ کلیئر بتا دوں کہ کرولس عثمان کے اس آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ سارے چیزیں بالکل ایک ہی ایپیسوڈ میں دیکھنے کو ملیں گی۔ اسی ایپیسوڈ میں ہمیں عثمان بے کی بہت زبردست چالیں اور ان کی سیاست دیکھنے کو ملے گی، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں عثمان بے کے کئی سارے ایکشن بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ صرف عثمان بے کے ہی نہیں بلکہ ہمیں اسمہان سلطان اور 3 نئے آنے والے ان سرداروں کے بھی ایکشن اور سسپینس اور ان کی سیاستیں بھی دیکھنے کو ملیں گی، جو کہ عثمان بے کے یقیناً خلاف ہوں گی۔ تو ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ایک تو ہم عثمان بے کے حوالے سے بات کریں گے کہ آخر اگلی ایپیسوڈ میں عثمان بے کی خفیہ چالیں اور سیاست کیا ہوگی، جبکہ ان کے علاوہ ہم اسمہان سلطان، ان 3 نئے سردار اور اولف کے حوالے سے بھی بات کرنے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں یقیناً آپ کو میری پچھلی ویڈیو میں یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کس طرح عثمان بے کے مخالف کام کریں گے۔ لیکن آج کے ہمارے اس ویڈیو میں آپ کو اس بات کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں کہ آخر اگلے آنے والے ایپیسوڈ میں عثمان بے کس طرح اپنے خفیہ چالوں کے ذریعے اور اپنے کن کن سپاہیوں کے ذریعے اولف اور اسمہان سلطانہ کی چالیں ناکام بناتے ہیں۔ تو بس میری آپ سبھی سے یہی درخواست رہے گی کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، تاکہ آپ کو کرولس عثمان کے اس اگلے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی یہ ساری معلومات مکمل تفصیل سے پتہ چل جائیں۔ دوستو، اگلے ایپیسوڈ کی شروعات میں یقیناً آپ کو یہ چیز تو پتہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سین دیکھنے کو ملیں گے کہ اسمہان سلطانہ سب سے پہلے عثمان بے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنا پلان بنائیں گی، اور اس پلان کی شروعات بالکل یہیں سے ہوگی کہ وہ سب سے پہلے عثمان بے کو راضی کریں گی اپنے ایک جرگے میں بلانے کے لیے، اور عثمان بے کے سامنے پھر عثمان بے سے بھی بہت بڑے ترک سرداروں کو بلائے گی، جن کے سامنے یقیناً اسمہان سلطان عثمان بے کے سارے کارناموں کے بارے میں ڈسکس کریں گی۔ ناظرین، اسمہان سلطانہ کے پلان کے مطابق نہ صرف اسمہان سلطان ان سارے سرداروں اور عثمان بے کو بلائیں گی، بلکہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ ان منگولوں کو بلانے والی اور عثمان بے کے مخالف کھڑا کرنے والی بھی اسمہان سلطانہ ہی ہوں گی۔ یعنی یہ سارا پلان اسمہان سلطانہ کا صرف عثمان بے کو نیچا دکھانے اور ہرانے کے بارے میں ہی ہوگا، اور پھر بالکل اسی طریقے سے ہی اسمہان سلطانہ عثمان بے کے مقابلے میں نہ صرف منگول بلکہ ان تینوں سرداروں کو بھی عثمان بے کا دشمن بنانے کی پوری کوشش کریں گی۔ اور پھر جس طرح سے اس ٹریلر میں ہمیں یہ سارے سین دیکھنے کو ملے ہیں کہ اسمہان سلطانہ عثمان بے کے سامنے تینوں سرداروں سے یہ سارے باتیں کرتی ہیں، اور پھر انہی کے ساتھ اسمہان سلطانہ ایک منگول ایلچی کو بھی عثمان بے کے سامنے کھڑا کر دیتی ہیں۔ یقیناً دوستو، اگلے ہی ایپیسوڈ میں ہمیں یہی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ سب سے پہلے تو اسمہان سلطانہ عثمان بے کو ان سرداروں کے سامنے یہ چیز سمجھائیں گی کہ عثمان بے، آپ نے پہلے جتنی بھی جنگیں کری ہیں وہ بالکل صحیح تھیں، اور اس جگہ پر آپ تقریباً صحیح تھے، لیکن اب معاملات کچھ زیادہ ہی بگڑ گئے ہیں، اب آپ کو چاہیے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں۔ مطلب اس جرگے میں عثمان بے کو یہ چیز سمجھانا اسمہان سلطانہ کا کہ حالات اب زیادہ بگڑ رہے ہیں، یہ چیز اسمہان سلطانہ ان سارے سرداروں کے سامنے عثمان بے کو اسی وجہ سے کہیں گی کہ ایک تو آپ نے منگول کمانڈر کو قتل کر کے پورے منگولوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، جبکہ دوسری طرف آپ نے بازنطینی شہزادے کو یعنی کینتاکوزانوس کو قتل کر کے پورے بازنطینی فوج کو بھی اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ دوستو، جب یہ ساری چیزیں اسمہان سلطانہ عثمان بے کو ان سرداروں کے سامنے بتا رہی ہوں گی تو یقیناً یہ سارے سردار عثمان بے کی یہ کارنامے سن کر واقعی میں حیران ہوں گے کہ آخر کس طرح عثمان بے ایک بہادر سردار ہونے کے ساتھ ایک ایسا کام کر بیٹھے ہیں جس سے عثمان بے ایک طرف منگولوں کو جبکہ دوسری طرف بازنطینیوں کو ایک ساتھ ہی دشمن بنا لیا۔ بالکل اسی حوالے سے ہمیں یہ سین بھی اس ٹریلر میں دیکھنے کو ملے کہ یہ چند سردار عثمان بے کے مخالف ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ سارے سردار اسمہان سلطانہ کے ساتھ مل کر عثمان بے کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اس ٹریلر میں ہمیں ان سرداروں کے یہ الفاظ بھی سننے کو ملے جو کہ عثمان بے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عثمان بے، آخر آپ کب تک اور کن کن طاقتوں سے لڑتے رہیں گے؟ یقیناً اب اسی جگہ پر آپ کو چاہیے کہ ان دونوں کو دشمن بنانے کے بجائے ان دونوں سے صلح کر لیں اور ہتھیار ڈال دیں۔ یقیناً یہی الفاظ ہی یہ سردار عثمان بے کو کہیں گے، اور جیسا کہ ہم سبھی عثمان بے کو بھی جانتے ہیں کہ عثمان بے ان سارے سرداروں کے ساتھ اسمہان سلطانہ کی بھی بات نہیں مانیں گے، جس طرح کہ ہم اس ٹریلر میں بالکل یہی سین دیکھنے کو ملے کہ عثمان بے ان سبھی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ منگولوں کو ان کے کمانڈر یعنی سماگر کا سر قلم کرنے کی وجہ سے عثمان بے ان کو تاوان دینے کے بجائے اپنے قبیلے کا ایک کتا بھی نہیں دیں گے۔ ناظرین، یہ الفاظ کہنے کے بعد ہمیں اس ٹریلر میں جو یہ سین عثمان بے کا دیکھنے کو ملا کہ عثمان بے ان سبھی کے سامنے اس منگول ایلچی کا سر قلم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہماری یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ بالکل اسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اسمہان سلطانہ ان سارے سرداروں کو یہ کہیں گی کہ آپ سبھی نے یہ چیز دیکھ لی ہوگی کہ عثمان بے کتنی حد تک باغی بن چکے ہیں۔ اس جرگے میں عثمان بے نے نہ تو آپ سبھی سرداروں کی بات مانی اور لحاظ کیا، اور نہ ہی والدہ سلطان کا لحاظ کیا یعنی میرا۔ دوستو، یقیناً اس جرگے کا مقصد اسمہان سلطانہ کا صرف
इतना ही होगा कि ये सारे सरदार उस्मान बे के मुखालिफ चले जाएं और इसमेहान सुल्ताना का साथ दें, जो कि अगले एपिसोड में बिल्कुल हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। मजीद इसके अलावा जब उस्मान बे इस जिरगे में मौजूद होंगे तो इसके बाद इसमेहान सुल्ताना का दूसरा प्लान क्या होगा, इस हवाले से मैं आपको अपनी राय तो थोड़ी सी देर बाद दूंगा। लेकिन बाकी यूट्यूबर का ये कहना है कि जब उस्मान बे अपनी सारी जमीनें पीछे छोड़कर इस जिरगे में शामिल होने के लिए आएंगे तो बाकी यूट्यूबर्स के मुताबिक इसमेहान सुल्ताना का दूसरा प्लान ये होगा कि जब उस्मान बे इस जिरगे में मौजूद होंगे तो इसमेहान सुल्ताना ओलफ को ये हुक्म देगी कि ओलफ जाकर उस्मान बे की जमीनों पर यानी किले पर हमला करे। तो दोस्तों बाकियों के साथ मैं भी इस बात को मानता हूँ कि तकरीबन 80% अगले एपिसोड में इसी चीज के ही चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद इससे भी ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि जो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जब इसमेहान सुल्ताना उस्मान बे को इस जिरगे में बुलाने के लिए राजी करने के लिए उनके कबीले में आएंगी तो बिल्कुल इसी जगह पर इसमेहान सुल्ताना उस्मान बे को उनकी सारी जमीनें वापस कर देंगी जो उन्होंने छीनी थी। तो मेरे मुताबिक इसमेहान सुल्ताना ओलफ को ऐसा हरगिज नहीं करने देगी कि जब उस्मान बे इसमेहान सुल्ताना की दावत में मौजूद होंगे तो बिल्कुल उसी वक्त ही ओलफ जाकर उस्मान बे की जमीनों पर हमला करे, क्योंकि अगर इसमेहान सुल्ताना ओलफ के साथ मिलकर ऐसा करती है तो बिल्कुल उस्मान बे बाकी सारे सरदारों के सामने ये चीज बता देंगे कि इसमेहान सुल्ताना की ये चाल है कि उन्होंने मुझे इस दावत में बुलाकर ओलफ के साथ इत्तेहाद करके मेरी जमीनों पर हमला करवा दिया। यकीनन ओलफ के इस हमले में इसमेहान सुल्ताना का हाथ तो जरूर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हमला बिल्कुल उसी वक्त किया जाए जब उस्मान बे इसमेहान सुल्ताना की दावत में मौजूद होंगे। तकरीबन इस जिरगे के खत्म होने के बाद ही इसमेहान सुल्ताना ओलफ के साथ मिलकर ये प्लान बनाएंगी कि जैसे ही उस्मान बे अपने किले से बाहर जाएं तो उनके किले पर हमला किया जाए। इसके बाद उस्मान बे की इसमेहान सुल्ताना और ओलफ के खिलाफ खुफिया चालें ये होंगी कि सबसे पहले तकरीबन उस्मान बे इस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि उनके किले पर इसमेहान सुल्ताना किसी तरीके से हमला जरूर करवाएंगी। बिल्कुल अगले एपिसोड में हम ये जबरदस्त चीजें जरूर देखेंगे कि जैसे ही उस्मान बे अगले एपिसोड से अपने किसी प्लान में जा रहे होंगे तो बिल्कुल उसी के साथ ही उस्मान बे अपना प्लान भी जरूर अपने साथ रखेंगे। तो अब अगर अगले एपिसोड में ओलफ के इस किले पर हमला करने के वक्त उस्मान बे इस किले के अंदर मौजूद होंगे तो फिर तकरीबन उस्मान बे ओलफ को ये किला हासिल करने नहीं देंगे, जबकि इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि ओलफ सबसे पहले इसी चीज का ही इंतजार करेगा कि कब उस्मान बे इस किले को छोड़ते हैं और फिर जाकर ओलफ अपने सिपाहियों के साथ इसी किले में दाखिल होकर इस पर हमला करेगा। लेकिन दोस्तों जैसा मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि भले उस्मान बे इस किले में मौजूद ना भी हो, लेकिन उस्मान बे को इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि यकीनन उन पर हमला जरूर होगा और उस्मान बे इसके लिए अपना प्लान भी अपने साथ जरूर रखेंगे। यकीनन अगले एपिसोड में ओलफ अपने ही इसी हमले में फंस जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि ओलफ को इसी जगह पर गिरफ्तार भी किया जाए। दोस्तों इन चीजों के अलावा भी हम इसी अगले एपिसोड या उससे भी अगले एपिसोड में एक तो मंगोलों की आमद जरूर देखेंगे जो कि तकरीबन अपनी एक जबरदस्त फौज के साथ आकर उस्मान बे पर हमलावर होंगे। इसके अलावा सिर्फ मंगोल ही नहीं बल्कि हमें उस्मान बे के चंद नए सिपाही भी देखने को मिलेंगे जो दोबारा से इस सीरीज को ज्वाइन करेंगे, जिसमें बिल्कुल एक कंफर्म नाम हमारे सामने है, वो है मिहाइल कोसिस का। बिल्कुल अगले आने वाले 2 या 3 ही एपिसोड के अंदर हमें कोसिस की भी दोबारा से इस सीरीज में आमद देखने को मिलेगी। और अब हम ये भी कह सकते हैं कि कुरुलुस उस्मान के इस चौथे सीजन की कहानी बिल्कुल अभी से बहुत जबरदस्त होने जा रही है। दोस्तों मजीद आज रात ही हम कुरुलुस उस्मान के इस एपिसोड को देखेंगे कि आखिर ये कितना जबरदस्त होने जा रहा है, जबकि अब हम बात करेंगे कुरुलुस उस्मान एल परसलान बारबरोस की रेटिंग के हवाले से कि आखिर पिछले हफ्ते इसकी रेटिंग क्या रही। इनकी रेटिंग के हवाले से मैं आपको अब ज्यादा तफसील तो नहीं दे सकता, लेकिन आप इस फोटो में इन चारों सीरीज की रेटिंग देख सकते हैं और अब आप ये खुद देख सकते हैं कि किस सीरीज की रेटिंग कितनी रही। बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और मजीद मालूमात के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।